اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 5 ہے اور سورت نمبر 4 ہے، سورۃ النساء۔ گھروں میں برکتیں نہیں ہیں اسی جھوٹ کی وجہ سے، جب جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے نا وہاں برکت نہیں ہوتی، اور یہ حدیث پہ بھی ہمیں آج تک چل گیا ہے کہ جب خرید و فروخت کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں تو پھر دونوں کے پاس ہی برکت نہیں رہتی، نہ اس کے مال میں برکت رہتی ہے اور جو چیز ہم خریدتے ہیں نہ اس میں برکت رہتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پورا نہیں پڑتا، پتہ نہیں کیوں نہیں ہمارا پورا پڑتا، کیونکہ لینے اور دینے والے دونوں ہی جھوٹے ہوتے ہیں۔ اور تاجر جو ہے اس کو بشارت بھی بہت زیادہ دی ہے اور اس کو وعید بھی بہت بڑی سنائی گئی ہے کہ اگر وہ ظلم کرے، اس طرح سے ہم نے پہلی بھی آیات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، جو اس طرح کی اللہ تعالیٰ کے نام پر جھوٹی قسمیں کھا کے جھوٹا وعدہ کر کے جو چیزیں بیچیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اتنی بڑی وعید ہے، اور خوشخبری بھی اتنی بڑی ہے کہ اگر وہ ایمانداری سے کام کریں گے تو پھر انبیاء، صدیقین اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، مطلب کہ جائز حق تو جائز قتل کرنا تو ٹھیک ہے، جو قانون کے مطابق قتل کیا جاتا ہے، جسے پھانسی دی جاتی ہے کسی سزا کے جرم میں، یعنی کسی جرم کی سزا دی جاتی ہے اس کو، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ منع کیا کہ ناحق دوسروں کا مال کھا کر اپنی جانیں ہلاک نہ کرو۔ اس سے مراد خودکشی بھی ہو سکتی ہے جو کہ کبیرہ گناہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو لوہے کے ہتھیار سے قتل کیا تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اس ہتھیار سے اپنے پیٹ کو زخمی کرتا رہے گا اور ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہے گا، اور جس نے زہر پی کر اپنے آپ کو قتل کیا تو وہ اسے چوستا رہے گا اور دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہے گا، اور جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے قتل کیا تو وہ پہاڑ سے یوں ہی گرتا رہے گا اور ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہے گا۔ مسلم کی حدیث ہے 109 نمبر پہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں خود اپنی جان کے دشمن ہونے سے بچائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خودکشیوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ڈپریشن سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں انزائٹی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہماری ذہنوں کی بھی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے دماغ کی بھی حفاظت کرے۔ ہمیں اپنے آپ کو مینٹلی ٹارچر کرنے سے بچائیں، ہم سوسائڈ کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ہم جو ہے وہ ڈپریشن سے اپنے آپ کو بچائیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبان میں رکھے۔ کتنی بڑی یہ بات ہے کہ جو لوگ لوہے کے ہتھیار سے قتل کیے جائیں گے تو پھر ہتھیار ان کے ہاتھ میں ہوگا اور ہتھیار اپنے پیٹ کو وہ زخمی کرتے رہیں گے قیامت میں۔ قیامت مطلب دوزخ میں، دوزخ ان لمیٹڈ ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ وہاں انسان نے کتنی دیر رہنا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہاں کتنے سال، کتنی ہزاروں سال وہاں رہنا ہے، تو تب تک وہ انسان یہی کرتا رہے گا، جس وجہ سے وہ اس دنیا سے خودکشی کرتا جائے گا وہ دوزخ میں خودکشی اسی طرح ہی کرتا رہے گا۔ اللہ معاف کر۔ لوہے کی چیز میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لوہے کی چیزوں میں، جیسے انسان اپنے آپ کو مار لیتا ہے، چاقو وغیرہ سے مار لیتا ہے، یا کسی بھی لوہے کی چیز سے آپ اپنے آپ کو جو ہے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ زہر پی کے، جسے میڈیسنس پی کے، نیند کی گولیاں کھا کے اکثر جو دکھایا جاتا تھا پہلے، نیند کی گولیاں کھا کر اکثر جو ہے انسان اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر جو اس وجہ سے وہ خودکشی کرتا ہے وہی وجہ وہ دوزخ میں اپنے ساتھ کرتا رہے گا، اور اسی کرنے کی مقدار بھی نہیں بتائی گئی، ٹائم بھی نہیں بتایا گیا کہ کس حد تک کرے گا اور کتنی دیر تک کرتا رہے گا۔ سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ ذات السلاسل کی ایک ٹھنڈی رات میں مجھے احتلام ہو گیا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے غسل کیا تو میں مر جاؤں گا، چنانچہ میں نے تیمم کر کے اپنے ساتھیوں کو فجر پڑھائی تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تم نے جنابت کی حالت میں اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی، چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل نہ کرنے کا سبب بتایا اور کہا، میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے نہایت رحم والا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور آپ نے کچھ نہیں کہا۔ مطلب کہ اپنے آپ کو اتنی سختی نہ دو، اپنے آپ کو اتنی اذیت نہ دو کہ جو کام تم کر سکتے ہو، جس کی تمہیں استطاعت ہے، تم وہ کرو، جو کام تم نہیں کر سکتے نا اس کو چھوڑ دو، اس میں نہ پڑو، جس چیز کا تمہیں ڈر ہو، جیسے کہ ایک چیز انسان کر ہی نہیں سکتا، اس کے اختیار بھی نہیں ہے، وہ چیز اس انسان اس چیز کے لیے بنا ہی نہیں ہے، تو وہ اس میں قدم بھی نہ رکھے کیونکہ اس کے لیے ہلاکت ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس سینس میں بات کی ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، دوسروں کا مال کھا کر اپنی جانیں ہلاک نہ کرو، مطلب اپنے آپ کو عذاب نہ دو اور نہ ہی قیامت میں اپنے آپ کو عذاب دو، مطلب کہ نہ یہاں خودکشی کرو، نہ کسی کا مال کھا کر اپنے اوپر اتنے الزامات لو کہ اپنی جانوں کے دشمن تم خود ہی بن جاؤ، اور نہ یہاں پر یہ کہ اپنے آپ کو اتنی اذیت دو کہ جو تم برداشت نہ کر سکو۔ اب جیسے یہاں پہ بات ہوئی ہے یہ والی کہ ایک صحابی تھے، ان پر جو ہے غسل واجب تھا لیکن انہوں نے غسل نہیں کیا، ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے غسل نہیں کیا کہ مجھے لگتا تھا اگر میں غسل کروں گا تو میں مر جاؤں گا، کیونکہ پہلے دور میں نہ گیزر ہوتا تھا نہ گیس ہوتی تھی، تو پانی تو گرم نہیں ہو سکتا تھا، تو ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے اسی طرح ہی نماز پڑھا دی۔ اور پھر جب اس کا ذکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو انہوں نے اس کا پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے غسل کیے بغیر نماز کیوں پڑھائی؟ پھر جو ہے پھر میں نے غسل نہیں۔ آیت نمبر 30 ہے، وَمَن يَفْعَلْ، جو کرے گا، ذَلِکَ یہ عدواناً زیادتی سے، وظلماً اور ظلم سے، فسوف تو بہت ہی جلد، نصلیہ ہم داخل کریں گے اس کو نارن آگ میں، وکانا اور ہمیشہ سے ذالک یہ اللہ تعالیٰ پر یسیر آسان، جو شخص زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے تو بہت ہی جلد اسے ہم آگ میں داخل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ پر یہ ہمیشہ سے نہایت آسان ہے۔ یعنی جو شخص باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھائے، انسان کو ناحق قتل کرے، زیادتی اور ظلم سے، یعنی جو جانتا ہو کہ یہ حرام کام ہے پھر بھی ان کو کرنے کی جرت کرے اور حرام کاموں میں کھیلے، اس کے لیے سخت وعید ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ کسی حرام کام کو انجام دے، اسے معلوم بھی ہو کہ وہ حرام ہے، تو اللہ اسے جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے، اللہم اجرنی من النار، یہ پڑھنی چاہیے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچائے، دوزخ کی آگ سے بچائے، قبر کے اندھیرے، قبر کے عذاب سے بچائے۔ آیت نمبر 31 ہے، ان اگر تجتنبوا، تم اجتناب کرو، بچ جاؤ، کبائرہ، بڑے گناہوں سے، ماں جو تنہونا، تم منع کیے گئے ہو، عنہ اس سے، نکفر ہم دور کر دیں گے، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری چھوٹی برائیاں، وندخلکم اور تم داخل کریں گے، مدخلن داخلے کی جگہ میں، کریمن بہت بڑی باعزت کی جگہ۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو ہم تمہاری چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں بڑی باعزت داخلے کی جگہ میں داخل کریں گے۔ بڑے گناہوں سے مطلب جو اللہ نے حرام کا قرار دیے ان سے بچ جاؤ۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کا اللہ نے کہا ہے کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے، اور کبیرہ گناہ میں جو ہے قرآن و سنت کے لحاظ سے وہ کون کون سی ہیں؟ قتل، زنا ہے، چوری بھی کبیرہ گناہوں میں آتی ہے، شرک کبیرہ گناہ ہے، ان کا ذکر ہوا ہے قرآن پاک میں۔ اور جو کبیرہ گناہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، کبیرہ گناہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس پہ کیا کیا وعیدیں ہیں۔ ایون غیبت کرنا ہی بہت بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا مطلب کہ کیا اس کی ہم نے وعید پڑھی تھی کہ غیبت کرنے سے مراد ہوتا ہے کسی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، تو مردہ بھائی کا گوشت کھانا ڈبل حرام ہے۔ تو غیبت ایک چھوٹی سی چیز ہے، اس کو دیکھا جائے گناہ نہیں لگتا اس میں، اور نہ ہی جو ہے وہ غیبت اتنی کامن ہے کہ اس سے بچا جائے، انسان بچے۔ بچنے والے بہت کام ہوتے ہیں، وہ بھی صرف جن کو اللہ تعالیٰ بچا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اگر بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے جو میں نے حرام کیے تو میں تمہارے چھوٹے گناہوں دور کر دوں گا تم سے۔ اور گناہ کبیرہ کی بہترین تعریف یہ ہے کہ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جو دنیا میں حد کا موجب ہو یا آخرت میں اس پہ سخت وعید آئی ہو، اسے کہا گیا، یا اس کے بارے میں ایمان کی نفی ہو کہ اس کا ایمان باقی نہیں رہا، یا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہو اور اس پر شدید غصے کا اظہار کیا ہو۔ تو دیکھیں جھوٹ پھر کبیرہ گناہ میں آئے گا، کیونکہ جھوٹ پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، تو وہ کبیرہ گناہوں میں آئے گا۔ اس کے بعد بے حیائی بھی کبیرہ گناہوں میں آئے گی، کیونکہ اس کے بعد ایمان نہیں رہتا، ایمان کی نفی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جتنے سخت غصے کا اظہار کیا ہے، وہ ایک دوسرے کا قتل کرنا، بے بہا خون بہانا، بے وجہ خون بہانا اس پر، اور مطلب بہت سارے گناہ ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن ہمیں گناہ لگتے ہی نہیں ہے۔ پھر بات یہ ہے ہمیں صرف وہ گناہ لگتا ہے جو جس کو کرنے کی ہمیں استطاعت نہ ہو۔ جو گناہ ہم کر نہیں سکتے نا، ہمیں لگتا ہے بس یہی گناہ ہے، لیکن جو گناہ ہم کر لیتے ہیں پھر ہمیں لگتا ہے کہ وہ گناہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان کو نا گناہ کی پہچان کروا دے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق دے دیں کہ یہ گناہ ہے اور یہ ثواب ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے،
حلال و حرام کی توفیق ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ انسان سمجھ نہیں پاتا کہ اس میں وہ گناہ کر رہا ہے یا وہ نہیں کر رہا۔ تو یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اگر یہ وقت پر بات سمجھ آ جائے کہ ہم گناہ میں ملوث ہیں یا نہیں ہیں، یا ہماری ضمیر ملامت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں سے بچو۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ 7 ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ یہ سارے کبیرہ گناہ آئیں گے اس میں، اب جو ہلاکت میں چیزیں ڈالنے والی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کبیرہ گناہ ہے، جادو کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، کسی نفس کا قتل کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اور سوائے حق کے، اور یتیم کا مال کھانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، سود کھانا یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے کیونکہ اس میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا ہے، جنگ کی وعید ہے، تو یہ بھی کبیرہ گناہ میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہے جہاد سے دشمن کے مقابلے سے بھاگ جانا، جو لوگ میدان جنگ میں ہوں اور پھر وہ بھاگ جائیں منہ پھیر کر پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں، اس کو بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور ایک اور کبیرہ گناہ جس میں عورتیں بھی آتی ہیں کہ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا، کہ ایک پرہیزگار عورت ہے اس کے بارے میں آپ غلط سوچیں یا غلط الزامات لگائیں، تہمت لگائیں، بہتان لگائیں، یہ کبیرہ گناہوں میں آتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے 262 نمبر پہ، یہ سارے وہ گناہ ہیں جو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں، ہلاکت میں ڈالنے سے اللہ نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، ہلاکت میں مت ڈالو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہاری روزی میں شریک ہوگی۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا اس کے بعد یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ اور پھر یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آیت کی تلاوت کی کہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں پکارتے، جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں گناہوں میں سب سے بڑے گناہ سے آگاہ نہ کروں؟ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گناہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، یا فرمایا جھوٹی بات کہنا، یہ حرام ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں ہے، جھوٹ بولنا۔ یہ سب گناہ جو میں نے بھی بتائے ہیں سارے کبیرہ گناہ ہیں اور سارے حرام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور بار بار یہی فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے دل میں کہا کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرماتے۔ مسلم کی حدیث ہے 259 نمبر کہ اتنی دفعہ اس بات کو ریپیٹ کیا ہے کہ یہ گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کہنا، والدین کو گالی دینا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کیا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کوئی آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور کوئی کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے 263 نمبر پہ کہ گالی دینا بھی بہت سخت کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے یہ بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں جمعے سے جمعے تک اور رمضان سے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہیں، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ جو 5 نمازیں ہیں یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، لیکن یہ حرام گناہوں کا کبیرہ گناہوں کا کفارہ نہیں بنتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس جو ہوتی ہیں ہماری، جو بہت مائنر مسٹیکس ہوتی ہیں، ان کا کفارہ بنتی ہیں۔ اور جس گناہ کا کہا گیا کہ جمعے سے جمعے تک ایک جمعہ پڑھیں تو آپ کے اگلے جمعے تک گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو پہلے کیے ہوتے ہیں، یہ بھی صغیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہوں کی بات نہیں ہے۔ اور رمضان سے رمضان تک کے گناہ، مطلب کہ جب آپ ایک رمضان نیکیاں عبادت کرتے ہیں تو جو پچھلا رمضان ہوتا ہے وہاں سے لے کر اگلے رمضان تک گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بھی صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، کبیرہ گناہوں سے پھر بھی بچنا چاہیے۔ مسلم کی حدیث ہے 233 نمبر پہ کہ یہ گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں لیکن کبیرہ گناہ نہیں معاف ہوتے جب تک کہ آپ اس کی توبہ نہ کریں، جب تک اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگیں وہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، چھوٹی غلطیاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے گنجائش رکھی ہے۔ اس امت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے طریقے، آسان طریقے بھی بتائے ہیں اور ہر طرح کا طریقہ بتایا۔ اس امت پر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنگی نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے جو طریقہ جو انسان اختیار کر رہا ہے نا اس کو اس پر قائم رہنے دو۔ اسے یہ نہ کہو کہ کافر ہو گیا، اسے یہ نہ کہو کہ یہ بدل گیا، اس کا فرقہ بدل گیا تو یہ مسلمان ہی نہیں رہا، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ہر انسان اپنے حساب سے نماز پڑھتا ہے، کوئی رفع دین کرتے ہیں کوئی نہیں کرتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو رفع دین نہیں کر رہے ان کی نماز نہیں ہوئی، جو کر رہے ہیں ان کی نماز ہو گئی۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ پاؤں کھڑا کر لیتے ہیں نماز کے دوران، کچھ نہیں کرتے، کچھ لوگ سجدہ بیٹھ کے کرتے ہیں، کچھ لوگ مردوں کی طرح کرتے ہیں۔ یار ایک اپنا طریقہ ہے، جس کو جس طرح سے بھی نماز پڑھا رہے نا جی ٹھیک ہے، وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم خود بھی پرفیکٹ نہیں ہیں۔
تو ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے تو نماز پڑھے ہوئے والد ہے. تو بیسک ہمیں سے بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ طریقہ اختیار کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو مجھ سے محبت اپنے باپ، اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ نہ ہو. بخاری کے حدیث ہے 14 نمبر پہ. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں. ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور بھی بہت بڑا تصور ہے. اس تصور کو سوچا جائے تو انسان لرز جائے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کس طرح اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے، کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب جب وہ ہم سے لے گا. اللہ نہ کرے کہ ہم سے حساب کتاب لے، کیونکہ جس کا حساب کتاب شروع ہوا وہ ہلاک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب ہی جنت میں داخل کر لے. آمین. تو اللہ تعالیٰ لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ جب سب کافر و مشرکین، مسلمان، مومن، یہودی و نصارہ سب لوگ جب قیامت کے دن تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس دن کیا ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اللہ تعالیٰ سے سچا بات میں اور کوئی نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے، جو وعدے کیے ہیں قرآن پاک میں اچھائی کے اور برائی کے انجام جو بتائے ہیں وہ حقیقتاً سچ ہیں، اور وہ سچ ہیں، وہ ہو کر رہنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے بعد میں کوئی بھی سچا نہیں ہے. تو اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس قابل ہیں یا ہمارے پاس کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسی نیکیاں ہیں جو ہم نے اسپیشل اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہوں، یا جو ہم نے خفیہ طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہوں، جو کسی کا نہ پتہ ہو. ایسی نیکی ہر انسان کے پاس ہونی چاہیے، اس کے پاس اس کا صرف اس کو اور اس کے رب کو علم ہو، کسی تیسرے بندے کو اس کا علم نہ ہو. ایسی نیکیاں بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے. اگر ہمارے پاس ایسے گناہ ہیں جس کا صرف ہمیں اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے تو پھر ہمارے پاس ایسی نیکیاں بھی ہونی چاہیے جس کا صرف ہمیں اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہو اور کسی تیسرے بندے کو نہ پتہ ہو. جیسے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جب دو تو ایسے دو کہ دائیں ہاتھ جب دے رہا ہو تو بائیں والے کو بھی پتہ نہ چلے. تو اسی طرح ہماری کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جو صرف اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان پوشیدہ ہو. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو پوشیدہ رکھ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری نیکیاں بھی طرح کے پاس پوشیدہ ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت رحیم ہے، بہت 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 رحیم ہے، بہت غفور رحیم ہے کہ اتنا کچھ گناہوں کے باوجود بھی نہ کبھی نہیں ہمارا رزق روکتا، کبھی ہمیں بھوکا نہیں سونے دیتا، اور کبھی بھی اگر ہم رو رہے ہوں تو ہمیں چپ کرائے بغیر جو ہے نا وہ سکون نہیں آتا. مطلب وہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، ہم روتے رہے، ہم دن بھی روتے رہے، رات ہم 4 گھنٹے روئیں، 4 دن تک روئیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں چپ کرواتا ہے، کوئی چپ نہیں کرواتا. یہی بات ایک بہت پتے کی بات ہے، کبھی کسی نے نہیں بتائی ہوگی. ہمیں لگتا ہے کہ لوگ ہمیں چپ کراتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہمیں تسلی دے گا تو ہم چپ ہوں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتی ہیں کہ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، اور وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے. تو جب ہمیں سکون آتا ہے، جب ہم چپ تب ہوتے ہیں جب ہمیں سکون آتا ہے. تو سکون کون دیتا ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک اللہ تعالیٰ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے. تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو چپ کرواتا ہے نا. جو انسان کسی سے محبت کرتا ہے وہی انسان کسی کو چپ کراتا ہے. اب آپ کی طرف سے جس سے آپ محبت نہیں کرتے، جس کو آپ نہیں آپ پسند کرتے، آپ اس کو چپ کیسے کروا سکتے ہیں جبکہ اس کے لیے آپ کی وہ فیلنگ بھی نہیں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے تو ہمیں چپ کرواتا ہے. ورنہ تو جتنے ہمارے کام، جتنی ہم پریشانیاں آتی ہیں، ہمارے پاس اسٹریس ہوتا ہے، جتنی ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں، ہم تو کبھی شاید چپ ہی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ وہ ہمیں چپ کرواتا ہے. جب ہم رو رہے ہوتے ہیں، ہمارے آنسو جو ہے وہ 1 نکلتے ہیں، 2 نکلتے ہیں، 3 نکلتے ہیں، اور آہستہ آہستہ نکل کے ہمیں صبر آ رہا ہوتا ہے. تو صبر کون دے رہا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت طریقے سے ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت 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 قدردان ہے. اللہ تعالیٰ کو جتنی ہمارے آنسوں کی قدر ہے نا، اتنی کسی انسان کو قدر نہیں ہے. ایون ہمارے پیرنٹس کو بھی اتنی ہماری قدر نہیں جتنی ہماری قدر اللہ تعالیٰ ہماری آنسوں کی کرتا ہے، ہماری کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم باز نہیں آتے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی زندگی عطا کرے جس طرح کی وہ پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ رستوں پہ چلائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط المستقیم پہ چلائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے ہتھیرے، قبر کے عذاب سے بچائے، قبر کے کیڑے مکوڑوں سے بچائے، قبر کی وحشت سے بچائے، قبر کے خوف سے بچائے، قبر کی گرمی سے بچائے، اور قبر کی تنگ دستی سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو کشادہ کرے. اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو جنت کا ایک باغ بنائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں نزاع کی تکلیف سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال اس قابل بنا دے کہ ہم سب جنت الفردوس میں اکٹھے ہوں جیسے ہم یہاں پر اکٹھے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب کرے. جب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی تو ان کا ساتھ نصیب ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو زندہ کر دے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے لیے قبول کر لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے گناہوں کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب سے درگزر کرے جو بھی ہم نے گناہ کیے اور جو بھی جان بوجھ کر کیے یا
بھولے سے کیے، جس پہ پوشیدہ کیے یا ظاہر کیے، علانیہ کیے یا چھپا کر کیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت اللهم أجرني من النار اللهم إني أسألك جنة الفردوس آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔